بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات معزز سامعین کرام، شعبان کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا اتنا شوق رہتا تھا، تمنا رہتی تھی رمضان سے ملاقات کی، کہ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام رجب ہی سے ذہنی طور پر رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آقا کریم کی دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں خوب خوب برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ گویا ابھی شعبان بھی شروع نہیں ہوا، رجب ہی میں ہمارے آقا تھے، 2 مہینہ قبل ہی رمضان المبارک کا سے ملاقات کا شوق اور اتنی تمنا تھی۔ رمضان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس بطور مہمان کے آتا ہے۔ رمضان آتا ہے، رمضان چلا بھی جاتا ہے، مگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، ہم جہاں تھے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو قدر ہے، رمضان المبارک میں جس طرح سے اہتمام عبادت کا کرنا چاہیے وہ اہتمام ہم سے نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کی قدر ہم نہیں کر پاتے، ورنہ رمضان تو ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتا ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے آتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں نیکیوں کی سوغات دینے آتا ہے۔ رمضان کوئی شخصی مہمان نہیں ہے، ایک ہوتا ہے شخصی مہمان، کوئی انسان مہمان بن کر آتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے اہلاً و سہلاً یا مرحبا بکم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، گھر سے باہر نکل کر کوئی عزیز ہے، اپنا بڑا پیارا ہے، دوست ہے، اس طرح سے سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ رمضان المبارک چونکہ شخصی مہمان نہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے، رب تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مکمل پیکیج ہے، پورا رمضان ایک مہمان ہے۔ تو استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر، ابھی تو رمضان شروع ہونے میں 2 سے 3 دن باقی ہے، ذہنی طور پر بھی ہم تیاری کریں، رمضان المبارک کا احترام ہم کرنے والے بن جائیں۔ احترام میں، ادب میں اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی وہ کچھ عنایت فرما دیتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے، نزہۃ المجالس نام ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی شخص نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان شریف میں کھلے عام کھا رہا ہے، تو باپ کو غصہ آیا، ڈانٹا، مارا، پیٹا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان چل رہا ہے اور تم رمضان کی بے حرمتی کرتے ہو۔ اس صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں عیش و آرام میں ہے، اللہ نے جنت دے دیا ہے، تو کہا کہ تم تو مجوسی تھے، جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے، تم کیسے جنت میں پہنچ گئے؟ کہا مقدس مہینہ رمضان کے احترام کرنے کی وجہ سے مرتے مرتے اللہ نے مجھے کلمہ کی توفیق دے دی، میں نے کلمہ پڑھا، توبہ طائب کیا اور میرے روح قبض ہو گئی۔ یہ ہے احترام رمضان۔
رمضان شریف میں بہت سارے لوگ بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک ہے چھوڑنا، ایک ہے انکار کرنا، جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ میں نے کہا تھا، انکار کرنے پر تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ روزہ جو ہے رمضان شریف کا، یہ اسلام کے 5 اہم ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جس نے اس کا انکار کیا، ہلکے میں لیا، مذاق اڑایا یا یوں کہا کہ یہ تو فالتو کی چیز ہے روزہ، معاذ اللہ، تو وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا۔ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے ایک روزہ بھی، سارے زمانے بھر تک روزہ رکھتا جائے پھر بھی رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑی فضیلتوں والا ہے رمضان کا روزہ۔ تو بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، کفریہ الفاظ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اللہ کو بھوکا مار کے ہمیں کیا ملے گا۔ یہ سب ایسے کلمات ہیں کہ انسان کو سوچ سمجھ کر زبان سے نکالنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان ہلکا سمجھتا ہے کہ اس لفظ میں، اس جملے میں کچھ نہیں، لیکن کبھی کبھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ان الفاظ سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ رمضان مبارک میں روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی اپنے منہ میں پان ہے، گٹکا چبا رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کھلے عام یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ یہ جس شخص کے ساتھ عذر ہے واقعی، مثلا کوئی عورت ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ہے، یا اور کوئی عذر ہے، مردوں کے ساتھ بھی ایسی لاحق بیماری ہے، لا علاج ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے بھی حکم ہے کہ کھلے عام وہ نہیں کھا سکتا رمضان میں۔ ایسا شخص چھپ کر کھائے احترام رمضان کی وجہ سے، اور روزہ داروں کے سامنے کھانے کی ویسے بھی ممانعت ہے۔ میرے بھائیوں، اس امت کی عمریں بہت قلیل ہے، تھوڑی ہے، سابقہ امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہے، تو تقابل کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ کہ یہ امت سابقہ امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی، ساری امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ حالانکہ عمریں تھوڑی ہے اور سابقہ امتوں کی عمریں زیادہ ہے، وہ لوگ 9 سال تک، 1000 سال تک، 800 برس تک، 500 برس تک اور 200 برس تک تو بچے ہی رہتے تھے۔ اتنی لمبی عمریں پائی ہیں، اور ہماری عمریں کیا ہے؟ 60-70 کے بیچ میں ہے، 100 سال زیادہ سے زیادہ۔ تو اگر عبادت میں کوئی مقابلہ کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شب معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی، یا محمد کہا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا توجہ مت دیجیے، آپ چلتے رہیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھے شخص نے آواز دی، یا محمد کہا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ چلتے رہیے، التفات مت کیجیے۔ پھر ایک جماعت نے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ جواب دیجئے، یہ انبیاء کی جماعت ہے، اس جماعت میں ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں 3 باتیں ہو گئی، بوڑھی عورت نے بھی پکارا، بوڑھے نے بھی پکارا، اس جماعت نے پکارا۔ جماعت نے کیا پکارا؟ السلام علیک یا اول اور یا آخر۔ تو ہمارے نبی کا ایک لقب اول بھی ہے، آخر بھی ہے، لیکن اول اور آخر تو اللہ کا بھی نام ہے، صفاتی نام۔ قرآن کھولو، فرسٹ پیج میں ہی آپ کو ملے گا اول آخر، اور اخیر پیج کھولو قرآن کا
وہاں بھی ہمارے نبی کا صفاتی نام اول آخر ملتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ بھی اول آخر ہے, محمد الرسول اللہ بھی اول آخر ہے. یہ کیسے ہے؟ اللہ اول اس لحاظ سے ہے جب کچھ نہ تھا تو بھی اللہ تھا, ازل سے ہے, ہمیشہ سے ہے. جب کچھ نہ رہے گا تو بھی اللہ رہے گا. اس کا یہ مطلب ہے اللہ شروع سے ہے, ہمیشہ سے ہے. کچھ نہ تھا تو اللہ تھا, وہ اول ہے. کچھ نہ رہے گا تو بھی اللہ رہے گا, وہ آخر ہے. اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول اس بنا پر ہے, اول ما خلق اللہ نوری, یعنی روحی. اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے. تخلیق میں, پیدائش میں سب سے اول ہمارے نبی ہیں, اور انبیاء کی لسٹ میں, آنے کی فہرست میں سب سے آخر میں آئے. تو ہمارے نبی کے اول آخر کا یہ مطلب ہے, پیدائش میں سب سے پہلے ہے. اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کی روح کو پیدا کیا, اور آنے کی ترتیب میں سب سے اخیر میں آئے. وہ جو بوڑھے نے آواز دی, جبریل امین نے پھر بتایا کہ وہ بوڑھا شیطان تھا, اور وہ بوڑھی عورت وہ دنیا تھی. دنیا کو بوڑھی عورت کے ساتھ تشبیہ دی, دکھایا ہے جس طرح انسان کا بچپنا گزر جاتا ہے, جوانی گزر جاتی ہے, پھر بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے, پھر آگے تو موت ہی ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں. بڑھاپے کے بعد انسان کو مرنا ہے. تو گویا دنیا کا بچپنا بھی گزر چکا ہے, جوانی بھی گزر چکی ہے, اب دنیا بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے. اب اس کے بعد دنیا کو فنا ہونا ہے, واپس جوانی کی طرف دنیا نہیں جائے گی. تو بالکل اخیر, اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے دنیا میں اور تشریف لے گئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا نے اپنی تقریباً مکمل عمریں گزار لی ہیں. پھر ہزار ہزار سال تک لوگ زندہ رہے, 80 برس تک بعضوں نے ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی, یا راہ خدا میں قتال کرنے کے لیے 80 سال تک ہتھیار اٹھائے رکھا. تو صحابہ کرام کو رشک آیا, تو اللہ نے سورہ قدر نازل فرمائی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جس میں یہ مژدہ سنایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 83 سال سے بھی زیادہ افضل رات ہے. تو پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی اور ہماری عمریں کم ہے, لیکن ہمیں ان سے آگے بڑھنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف راتیں دی ہے. رمضان المبارک جیسا سید الشہور عطا فرمایا. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 9واں مہینہ ہے, اس مہینے کو سید الشہور کہا جاتا ہے. جس طرح جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے, رمضان المبارک یہ مہینوں کا سردار ہے. اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. قرآن کا اسلوب دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یا ایھا الناس نہیں کہا, اے لوگوں نہیں, اے ایمان والو جو پہلے سے ایمان میں داخل ہو, اے میرے اپنے لوگوں, اپنوں کے اوپر فرض کیا ہے, ایمان والوں کے اوپر. اور یہ مت سمجھنا کہ صرف تم پر روزے فرض ہیں, پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے اسی طرح تم پر فرض کیے. البتہ روزوں کی کیفیت الگ ہے, نوعیت الگ ہے. مثلا حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح سے روزے رکھتے تھے کہ ایک دن کا روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار, ساری زندگی یہی معمول رہا. پھر یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو سہولت ہے, آدھا روزہ ہے, آدھا کھا سکتے ہو, رات میں کھاؤ دن میں روزہ رکھو.
پھر یہ ہے کہ بعض امتوں پر اس طرح سے بھی روزے فرض کیے گئے کہ بولنے کی اجازت نہیں، بول نہیں سکتے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا ہو گئے تو لے کر گاؤں والوں کے پاس آئی تو کہا کہ گاؤں والوں کو کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ نے کہا کہ اشارے سے کہنا میرا روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ اگر روزے کی حالت میں ہو تو بول نہیں سکتے تھے. بتاؤ کتنی مشقت ہوتی اگر ایسا روزہ ہوتا ہمارے اوپر. ہم تو بول سکتے ہیں لیکن بولو، خیر کی بات بولو، اچھی بات بولو. رمضان شریف میں روزوں کی برکات سے محرومی کا سبب نہ بنو. قرآن اور روزے کا ایک گہرا ربط ہے، تعلق ہے، اور اس تعلق کو اکابرین نے سمجھا تھا، سمجھ لیا تھا بڑوں نے کہ قرآن اور روزے کا گہرا ربط ہے، ہم سمجھ نہیں پائے ہیں. اسی لیے تو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن ختم کرتے تھے، دن میں ایک، رات میں ایک، اور تراویح میں ایک. 63 قرآن ختم کرنے کا معمول تھا. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک میواتی ملنے کے لیے آیا. ظہر کی نماز کے بعد حضرت قرآن لے کر بیٹھ گئے عصر تک. عصر کی نماز کے بعد بھی قرآن لے کر بیٹھ گئے. میواتی انتظار میں کہا رمضان تو آتا ہے مگر جس طرح اس شخص پر رمضان آیا ہوا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو اکابر نے سمجھ لیا تھا کہ قرآن اور رمضان کا ایک گہرا ربط ہے. اور ایک آپ کو نئی بات بتاؤں، نئی بات کیا پرانی ہے، شاید آپ کے ذہن میں نئی بات ہو. یہ دو عبادت ایسی ہے، یہ دو عبادت جو اللہ کے افعال کے ساتھ، اللہ جو کرتا ہے اس کرنے کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے. یہ دونوں چیزیں مثلا قرآن کریم ہے، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام ہے. ایک بندہ قرآن میں پڑھتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم رہو تو اور تیری بیوی جنت میں. نہ جبکہ آدم یہاں ہے نہ یہاں جنت ہے، لیکن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ نے کبھی کہا تھا آدم کو یہی جملہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. وہاں آدم بھی تھے اور جنت میں داخلے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے تھے، اور وہاں سب کچھ تھا. اللہ نے کہہ دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آج 1000 سال کے بعد اللہ نہیں عبداللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ کی ہو بہو اس بات کو بندے نے بھی دہرایا ہے. اللہ نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک. جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا، وہ ڈوبنے لگا تو کہا اللہ بچا لے. تو اللہ نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا اس وقت نوح کا طوفان بھی آیا تھا، نوح علیہ السلام تھے، کنعان ڈوب رہا تھا. آج 1000 سال کے بعد بندہ اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے قال یا نوح انہو لیس من اہلک. اللہ نے جو کہہ دیا تھا وہی آج اللہ کا بندہ کہہ رہا 1000 سال کے بعد. گویا اللہ کے ایک کام سے مماثلت ہے، یکسانیت ہے اللہ کے افعال سے. اسی طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کے ایسے بے شمار احکامات ہیں جو اللہ نے کبھی کہا تھا اور آج 1000 سال کے بعد ہم بھی کہہ رہے ہیں. وہ یا اللہ کا فرمان ہوا اور بندہ بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے. تو یہ اللہ کا ایک کام ہے جو بندہ بھی کر رہا ہے. نمبر 2، انسان روزہ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو حکم دیا روزہ رکھو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک. بندہ کھانے پینے سے بچا رہا، کھانا ہے کھائے گا نہیں، پانی ہے پیے گا نہیں،
بیوی ہے, بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں. ان 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اللہ کی صفت دیکھو, اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے سے پاک ہے. اللہ تعالی کی نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ وہ پیدا ہوئے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اللہ کھاتا نہیں, اللہ پیتا نہیں, پاک ہے. لیکن وہ تو ازلی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے, ایک عرصے کے لیے, تھوڑی مدت کے لیے, 1 مہینے کے لیے بندے کا یہ کام اللہ کے کام سے مل جاتا ہے. کھانا رہتے ہوئے بھی کھاتا نہیں بندہ, پانی ہے پیتا نہیں, بیوی ہے جا نہیں سکتا, کچھ نہ کچھ تو انسیت ہو گئی. اللہ کے کام اور بندوں کے کام ایک جیسے ہو گئے, چاہے وقتی طور پر. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہر عمل کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں, مگر روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں. ایسا محبوب عمل ہے یہ. الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں. کتنا بدلہ دیتا ہوں اللہ عالم ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کتنا زیادہ بدلہ. یہی سمجھو کہ جنت کے 8 گیٹ ہیں, ایک اسپیشل VIP گیٹ ہوگا, اس گیٹ سے صرف روزے دار اندر جائیں گے. اس گیٹ کا نام ہوگا باب الریان. بڑے الفاظ میں ریان کہتے ہیں سیرابی کو. اس گیٹ سے روزے دار سیرابی کی حالت میں داخل ہوں, بغیر روزہ رکھے اس کے اندر نہیں جا سکتے. جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے تھے وہی جائیں. اس سے زیادہ استقبال رب کی طرف سے جنتیوں کے لیے کیا ہوگا کہ الگ سے ایک گیٹ ہی بنا دیا ہے. میرے بھائیوں, روزہ صرف کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام تو ہے, لیکن اگر برکات چاہیے مکمل تو پھر کانوں کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا کہ کان ہمارے حرام چیزوں کو نہ سنے, غیبت کو نہ سنے, چغلی کسی کی نہ سنے. یہ کان کا روزہ ہے. گانوں کی آواز نہ سنے. زبان کا بھی روزہ ہے, زبان سے جھوٹ نہ بولو روزہ رکھ کے, زبان سے کسی کی چغلی نہ کرو, غیبت نہ کرو, بیہودہ بات نہ بولو, لایانی باتوں سے پرہیز کرو. یہ زبان کا روزہ ہے. ورنہ دیکھو رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے لوگ کیسی لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں. حدیث پاک میں یہاں تک آیا اگر کوئی تم سے الجھ جائے, جھگڑا کرنے پر تل جائے تو تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. اگر یہ جملہ بول دو گے تو وہ نرم پڑ جائے گا. اسی طریقے سے نگاہوں کا بھی روزہ ہو, آنکھ کا روزہ, غیر محرم کو نہ دیکھو, سوشل میڈیا پر زیادہ توجہ نہ دو رمضان میں, موبائل سے حد درجہ اجتناب کرو, کیونکہ یہ رمضان ہمیں پاک کرنے آیا ہے. اگر رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہوئے بعض لوگ چونکہ وقت گزارنا رہتا ہے تو ٹی وی میں سیریل دیکھنے لگتے ہیں, فلم بینی کرنے لگتے ہیں, چونکہ وقت گزارنا ہے. بعض لوگ تو اس طرح سے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ پوری رات شب بیداری کریں گے, گپیں لڑائیں گے, دوستوں کی محفلوں میں رہیں گے, سحری کھا کر جو سوئیں گے تو بالکل شام میں افطاری سے پہلے اٹھیں گے, گویا کہ ان کو روزہ رکھنا ہے بس. روزے کا اصل جو مقصد تھا کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرو. انہیں تو بھوک لگی نہیں, اے سی میں ہے صاحب, اب افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھے ہیں, تو کیا روزے کا اثر ہوگا؟ روزے میں یہ کہ بھوک لگے, پیاس لگے, اسے برداشت کرو. یہ گناہوں کو جلاتا ہے. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے اور تم برداشت کر رہے ہو, احساس ہو رہا ہے روزے کا, تو یہ عمل گناہوں کو جلاتا ہے. اور قرآن کریم کا خوب اہتمام ہے, کریں. جتنا اہتمام قرآن کریم کا کر سکتے ہیں یہ کم ہے ہمارے لیے. ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے.
یہ قرآنی مہینہ ہے، قرآنی مہینہ، رمضان شریف میں ہی قرآن کا نزول ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ قرآن اس طرح سے اترا کہ لوح محفوظ میں سارا قرآن درج ہے، لوح محفوظ سے سارا کا سارا قرآن اس آسمان دنیا کے عزت والی مقام پر بیک وقت مکمل قرآن جو اترا ہے یہ اسی ماہ مبارک میں اترا ہے۔ پھر یہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین کے واسطے سے جیسی ضرورت پڑتی گئی، کبھی ایک آیت، دو آیت، چند آیتیں یا ایک مکمل سورت، حسب ضرورت قرآن کا نزول ہوتا رہا، مگر قرآن کریم جو مکمل اترا ہے اس آسمان تک لوح محفوظ سے، یہ اسی ماہ رمضان میں اترا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق